پوچھیں جس کے ہاتھوں میں حرکت نہ ہو. یہ جو پیر ہیں آپ کے, اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ ہو. یہ جو گھر میں بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں نا, آج تم جن کے بٹوارے کیا کرتے ہو, کہ آج دن باپ چھوٹے کے ساتھ کھائے گا, آج دن ماں بڑے کے ساتھ کھائے گی. خدا کی قسم, سفید داڑھی والا باپ آج دوسروں کی ٹھوکر میں ڈال دیا. یہ بوڑھی ماں تو نے دوسروں کی ٹھوکر میں ڈال دی. اس سرونی کے اس جلسے میں آئے ہوئے زندگی سنیو, ہاتھ اٹھا کے دعویٰ کرتے ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, شاہی میاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کون سا پاگل مولوی ہے جو تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے؟ ارے نبی کا دامن تیرے ہاتھ میں, جس کے ہاتھ میں ماں کا دامن نہ ہو, جس کے ہاتھ میں باپ کا دامن نہ ہو, کیا اس کے ہاتھ میں کسی ولی کا دامن ہوگا, شاہی میاں کا دامن ہوگا, اعلیٰ حضرت کا دامن ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. کان کھول کر سنو, جو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا ہوگا وہی اعلیٰ حضرت کا غلام ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, عظمت والدین, عظمت والدین, مسلک اعلیٰ حضرت استاد البندی, فیضان صادق حضور. اللہ سنو, کان کھول کر, کسی کے چکر میں مت پڑو. اگر کوئی پیر بھٹکاتا ہے تو مت بھٹکو, کوئی مولانا بھٹکاتا ہے مت بھٹکو, کوئی مفتی غلط راستہ دکھاتا ہے تو چھوڑ دو. اگر کوئی گاؤں کا بڑا ہے اور اگر ماں باپ سے جدا کرتا ہے تو وہ بڑا نہیں ہے, اسے لا کے جوتیوں میں رون دو. ارے اس ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا جس نے 9 مہینہ کوکھ میں رکھ کے 1 منٹ کا وزن کسی پڑوسی کو نہ دیا. اس باپ کا حق نہیں ادا ہو سکتا جس نے 25 سال تک تجھے اپنے کعبے پہ اٹھا کے ذرہ برابر کبھی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا. آج اس باپ کا بٹوارا کرتے ہو تو ساری زندگی عبادت کر, ساری زندگی ریاضت کر, ساری زندگی بندگی کر, ساری زندگی تقوی کر, ساری زندگی پرہیزگاری کر. یہاں کی مسجدوں میں نہیں, چلا جا خانہ کعبہ میں, سر رگل رگل کے مر جا, خدا خدا کہہ کے زندگی تمام کر لے. تیرا ایک سجدہ جب تک قبول نہیں ہوگا جب تک تیری موت آپ تجھ سے راضی نہ ہو. ہاتھ میں پیالہ لے کے بھیک مانگتے ہو تم, حافظ جی دعا کرو, قاری صاحب دعا کرو, مولانا صاحب دعا کرو, مفتی صاحب دعا کرو, پیر صاحب دعا کرو. کان کھول کر سنو, دعا کے لیے دل چاہیے, دل, اور دعا کے لیے جو دل اللہ نے تیری پوری ماں کے سینے میں رکھا ہے وہ دل کسی پیر کے سینے میں نہیں ہے, کسی مفتی کے سینے میں نہیں ہے. اگر دعا کرانا ہے تو رات کے اندھیرے میں جا کے اپنی پوری ماں کا تلوا تاپ دے. سردی کے موسم میں اگر تیری ماں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے تجھے جنتی کہہ دیا, تجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. یا بابا زندہ باد, بے شک سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا غوث زندہ باد, تاج و سریا, تاج و سریا, تاج و سریا. ماما ہے, ماما ہے, باپ باپ ہے. وہ رب جس نے ماں عطا کی, جس نے باپ عطا کیا, پھر اس کے ساتھ آگے آئیے آپ, محبت کرنے کے لیے بیوی عطا فرمائی ہے نا, چراغ گھر میں روشنی کے لیے بیٹے عطا فرمائے, بیٹیاں عطا فرمائیں, اور اس کے بعد یہ ایئر کنڈیشن مکان, یہ بینک بیلنس, یہ عزت کی زندگی, یہ شان کی زندگی, یہ شوکت کی زندگی, یہ پیسہ, یہ دولت, یہ اچھا لباس, یہ 3 وقت کے گھر میں کھانے آپ کے. آپ نے کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کیا تم اس لائق تھے کہ تمہیں ٹھنڈے پانی پینے کو ملے؟ کیا تم اس لائق تھے کہ تمہیں گرم گرم 3 وقت کے کھانے ملے؟ کیا تم اس لائق تھے کہ تمہیں
अच्छे मकान मिले? क्या तुम इस लायक थे कि तुम्हें लाखों करोड़ों रुपया नसीब हो? क्या तुम इस लायक थे कि ये हसीन और खूबसूरत जिस्म जो तुम्हारे रब ने तुम्हें दिया, फिर उसके साथ इज्जत की जिंदगी? नहीं। कभी फजर के बारे में सोचा, कभी जोहर के बारे में सोचा, कभी असर के बारे में सोचा, कभी मगरिब के बारे में सोचा, कभी इशा के बारे में सोचा? यार फजर नहीं पढ़ते फिर भी नाश्ता, जोहर नहीं पढ़ते फिर भी खाना, असर नहीं पढ़ते फिर भी चाय, मगरिब नहीं पढ़ते फिर भी खाना, इशा नहीं पढ़ते सुकून की नींद, फजर नहीं पढ़ते सारी रात इबादत। मैं पूछना चाहता हूँ सिरोनी के जिंदा दिल सुन्नियों से, अरे ये सब क्या है? तो इसका जवाब मैं भी दे सकता हूँ, सैयद रेहान मियां भी दे सकते हैं, मौलाना रफीकुल कादरी भी दे सकते हैं, जनाब सईद अख्तर साहब भी दे सकते हैं, आप भी खड़े होकर कुछ बोल सकते हैं, मगर इसका जवाब सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा ने दिया था। हुजूर ये सच्चाई क्या है? इमाम आजम कहते हैं तुझे खाने जो मिलता है ये तेरा कमाल नहीं, पीने जो मिलता है तेरा कमाल नहीं, दौलत जो मिलती है तेरा कमाल नहीं, सुकून की जो जिंदगी है तेरा कमाल नहीं, हुजूर किसका कमाल है? इमाम आजम कहते हैं अरे सिरोनी के जिंदा दिल सुन्नी, तू आराम से रात को बिस्तर पे सो जाता है, अगर इसी सिरोनी के किसी मोहल्ले में कोई ऐसा गरीब भी होता है, ऐसा इंसान भी रहता है जिसे गुर्बत की वजह से नींद तो नहीं आती, मगर वो मुसल्ला बिछा के सस्ते में सर रख के अपने रब की बारगाह में किलकिला के उसका नाम ले लेके उस रब को पुकारता है, उसी के जिक्र की वजह से खुदा पूरी बस्ती के खाने का इंतजाम। जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। रहमते हक बहा नबी जोयद, जोर से सस्ता उस मोहल्ले में हुआ, खाना इस मोहल्ले को मिला, जिक्र उस मोहल्ले में हुआ, पानी इस मोहल्ले को मिला, अल्लाह का नाम वहां लिया गया, अल्लाह पूरी सिरोनी का। जलसा कराने वालों, ठीक इन कमेटी वालों ने मांगी जो गिनती के 10-12 जवान होंगे, मगर आज जो ये कटोरे हाथ में लेके भीख मांगते हैं ना जलसे के लिए, 100 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। कितने तो ऐसे भी होते जो कहते हैं अरे मियां मार दी बिरयानी, खा लिया इन्होंने, बांट लिया होगा पैसा, मगर ये क्या अमीर गरीबों के बच्चे हैं? क्या ये भिखारियों के बच्चे हैं? क्या ये फकीरों के बच्चे हैं? क्या ये जलील लोग हैं? नहीं, पता नहीं किसने इनके दिल में डाला, और मैं तो कहता हूँ किसी आम इंसान ने नहीं, ये चीज दिल में अल्लाह ने डाली है। अरे मेरे बंदो, दुनिया वाला कुछ भी कहे इसे मत देखो, मेरे महबूब का जिक्र कराते रहो, कराना तुम्हारा काम है, इज्जत के हार बख्शना ये मेरा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख़ाने सरकार मुफ्ती आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती कन्या कन्या, बस्ती बस्ती कन्या कन्या, कारी इकबाल साहब मुरादाबादी, सरजमीनी इस्लामी, नारे हैदरी। मेरे भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सारी नेमतें अल्लाह ने दी, आपने बदले में क्या दिया? आपने बदले में क्या दिया? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दिया तुमने बदले में? अगर कोई हाथ पकड़ के कह देना आपसे, कहाँ रहते हो? बोले सिरोनी में। यार पहचान नहीं हो रही, पहले तो आप यानी के चप्पल तक आपको नसीब नहीं होती थी, आज बुलेट पे चलते हो, कपड़ा नसीब नहीं होता था, आज कार में चलते हो, छप्पर में और झोपड़ी में रहते थे, आज बिल्डिंगों में रहते हो, कुछ नहीं था तुम्हारे पास, आज बैलेंस रखते हो। क्या हो गया? आप अकड़ के कहते घमंडी बन के, मुतकब्बिर हो के, आप तो
मुंह फुला लेते और कहते अरे मियाँ आप जानते नहीं हो मेरा बेटा IAS है, मेरा बेटा IPS है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा मास्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा MBBS है, मेरा बेटा BUNS है, मैं का बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, मैं तो पिलोटिंग का काम करता हूँ, मैं तो आज हजारों करोड़ों और अरबों में खेलता हूँ। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? ए सिरोही के जिंदा दिल सुन्नी, घमंडी मत बन, मुतकब्बिर मत बन, अना का शिकार मत बन। बहुत देखे हैं तुझ जैसे, अगर किसी ने हाथ पकड़ के तेरी अमीरी का जिक्र कर भी दिया था तो सर झुका लेता, आंख में आंसू आ जाना चाहिए था, दिल हिल जाना चाहिए था, ज़बान लड़खड़ा जाना चाहिए था। उस भाई का हाथ पकड़ के कहता ए मेरे भाई यकीनन मैं गरीब था, मुझे जो कुछ मिला है ये मेरी वजह से नहीं मिला, ये सब मुझे मेरे रसूल के सदक़े में मिला। खुदा की कसम जितना मिला था इससे भी ज्यादा तेरा रब अता भी कर देता और रब तुझसे राजी भी हो। जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह जिंदाबाद बेशक। अगर नहीं अलग जिंदगी है तुम्हारी, अलग जिंदगी है आपकी। देख रहा हूं मैं किस हालत में जी रहे हो तुम। सिरोली वालों, चेहरा मेरी तरफ करके एक जुमला सुन लो। सर उठा के जीने में मजा नहीं है, सर झुका के जीने में मजा। जोर से नहीं बोलोगे? सर उठा के जीने में मजा नहीं है, सर झुका के जीने में मजा है। सफेद दाढ़ी वाला गांव का कोई बूढ़ा मिले तो उसे देख के हंसे मत, सर झुका के उसे सलाम कर दे। मुस्तफा कहते हैं अगर उस सफेद दाढ़ी वाले ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे कह दिया बेटा जीता रहो, तो अब तुझे दुनिया में कोई जलील नहीं कर सकता। हाँ? अब तो अगर कोई बूढ़ा मिल जाए तो मजाक बनाते कहते सटिया गया, बूढ़ा नहीं सटिया बेटे तू सटिया गया। बूढ़ा अपनी जगह कल भी ठीक था, आज भी ठीक है। और बोलने वाले, अपने आप को बड़ा समझने वाले, माल पर इतराने वाले, दौलत का घमंड करने वाले, पैसा कमाना कमाल नहीं है, दौलत कमाना कमाल नहीं है, इतराब मत, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तेरी हैसियत क्या है? तुझसे बड़े बड़े आए, खुदा की कसम वो मिट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उनके नाम खत्म, निशान खत्म, खानदान खत्म, बादशाहत खत्म, सल्तनत खत्म, हुकूमत खत्म। यहाँ तक कि जिन इलाकों में रहते थे वो इलाके खत्म। फिरौन मिट गया, हामान मिट गया, नमरूद मिट गया, कानून मिट गया, शद्दाद मिट गया, यजीद मिट गया, अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, उतबा मिट गया, शेबा मिट गया, उमैया मिट गया, और जितने और बाकी हैं नंबर उनका भी एक एक करके आने वाला है। बचने वाला कोई नहीं है। जितने उड़ने वाले आए थे अल्लाह ने सबको मिटा के रख दिया, बच्चा कोई नहीं है। मगर जो सब कुछ रख के सर झुका के जिए थे वो गौसे आदम आज भी जिंदा है, वो खलील मिराद आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिबना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमानुल्लाह आज भी जिंदा है, वो वारिस पाक आज भी जिंदा है, वो बदीउद्दीन आज भी जिंदा है, वो शाजी मियां आज भी जिंदा है, वो आला हजरत आज भी जिंदा है, वो हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, वो मुफ्ती आदम आज भी जिंदा है, वो खालिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो अमीन शरीयत आज भी जिंदा है, वो सदरुल उलमा आज भी जिंदा है, वो मेरा पीर ताजुश शरीया आज भी जिंदा है, वो रेहान मियां का खानदान आज हजरत
سر جھکا کے جی. اور چلتے چلتے ایک بات اور سن لو, اپنا اخلاق بہت اچھا بنا لو. گھمنڈی مت بنو, متکبر مت بنو. اللہ نے دولت دی ہے تو تیرے باپ کی نہیں ہے. اتراب مت زیادہ. جو دینا جانتا ہے وہ بہت آسانی سے لینا بھی جانتا ہے. ہاں, جو پہلے گھوڑوں پہ چلتے تھے آج پیدل چل رہے ہیں. جو کاروں میں گھومتے تھے آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں. ہاں, جو لیلن کے علاوہ کچھ نہیں پہنتے تھے آج اسٹیشنوں پر ننگے کھڑے ہیں. وہ جو بلڈنگوں میں رہتے تھے آج فٹ پاتھ پہ لیٹے ہیں. وہ جو اچھے اچھے کھانوں کو ٹھوکریں مارتے تھے آج اسٹیشنوں پہ روٹیوں کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. وہ ارے گھر میں بیٹھ کے اگر خدا رزق تو روزی دے رہا ہے تو یہ رب کا کرم ہے. اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اتراب مت. اگر سوکھی روٹی بھی گھر میں مل رہی ہے تو ادب سے کھا کے رب کا شکر ادا کر لے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور تیرا بھی کام ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. سنو, ساتھ ساتھ ایک بات اور سن لو کان کھول کے. اپنے لیے تو بہت جی لیے تو, ہاں بہت جی لیے. دوسروں کے لیے بھی جینا شروع کرو. کس کے لیے؟ اپنے باپ کے لیے, اپنی ماں کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, اپنے پڑوسی کے لیے, اپنے رشتہ دار کے لیے, اپنی بستی کے غریب کے لیے. اے بھائی, میں تمہیں امیر کیسے کہہ دوں؟ تیرے بھائی کو وقت پہ دوائی نہیں مل رہی تو امیر ہے. تیرا باپ دوسروں کی ٹھوکر میں بیٹھا تو امیر ہے. تیری ماں سردی میں ایک ایک چادر کے لیے بھیک مانگ رہی ہے تو امیر ہے. دوسری بستیوں میں جا کے پیسہ لٹاتا رنڈیوں پر, ڈی جے باجے گانوں تماشوں میں, اور تیری سرونی میں ایک وقت کی دوائی غریب کو نصیب نہیں ہو رہی تو امیر ہے. کس نے کہہ دیا کہ تو امیر ہے؟ امیر دیکھنا ہو تو چل مدینے میں. ہم دکھاتے ہیں تجھے کہ امیر کون ہے. کس کو کہتے ہیں امیر کو؟ سن, تم ہو امیر, چند سکے کما لیے تو کود رہے ہو. امیر وہ تھا کہ 1500 سال ہو گئے آج تک دنیا اس کا نام نہیں بھول رہی ہے. آیا کل کو جمعہ, آج جمعرات ہے. چلتے چلتے ریحان میاں کی دعائیں لے کے ایک جملہ دے دوں تمہیں. جلسہ سن کے میرے رسول پر 100 مرتبہ درود پاک فجر سے پہلے پہلے پڑھ کے سو جانا. کتنی بار؟ 100 بار نبی پر درود پاک پڑھ کے سو جانا. اور یہ زندگی کا عمل بنا لینا. زیادہ نہیں, صرف 11 جمعرات کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سو جانا. اگر ایمان کی حالت میں موت آئی, جب تک موت نہیں آتی جب تک خواب میں نبی کا دیدار نہ کر لو گے. بے شک مانتا بابا, بہت اچھا مانتا. جمعہ ہے, جمعہ فرض ہے, جمعہ تم پر. کام چھوڑو, مارکیٹ چھوڑو, تجارت چھوڑو, مکانات چھوڑو, زمین چھوڑو, جائیداد چھوڑو. عید المسلمین ہے جمعہ. صبح کو جیسے کہ دن نکلنے والا ہو, ساری بستی کے لوگ جیسے عید کے دن فجر پڑھتے ہو ویسے کہ عید سمجھ کے صبح فجر کی نماز پڑھنا, اور پھر اس کے بعد میں جمعے کی تیاریاں کرنا. اچھا لباس پہننا, خوشبوئیں لگانا, امامے باندھنا, امامے نہ ہو تو سروں پہ ٹوپیاں لگانا, اول وقت میں مسجد میں داخل ہونا. سنو, جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے گویا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے ایام حج میں 70 اونٹ مقام منا میں جا کے اللہ کی راہ میں قربان کیا. دوسری چیز, جب امام خطبہ پڑھیں, کیا پڑھیں بولو؟ خطبہ, زور سے بولو. خطبے کے مابین جو وقت ملتا ہے 1 منٹ کا, اس وقت میں دل ہی دل میں کوئی ایک دعا کر لو.
نیک دعا. اور وہ نیک دعا کیا؟ اللہ میرے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے, میرے گاؤں والوں کو عزت دے دے, ایمان کی دولت دے دے, اور اگر دولت دے تو زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں حج کرا دے. کوئی ایسی دعا کر لینا, اس وقت کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے میدان عرفات میں حاجیوں کی دعا قبول ہو. بے شک زندہ باد. یہ چیز اب وہی آگا جہاں ہم تھے. ایک کل جمعہ پڑھنے جاؤ گے, جیسے ہی مسجد میں اذان ہوگی آپ پہنچیں گے. آپ نے وضو کیا, مسجد میں جا کر نیت باندھ کر آپ کھڑے ہونے والے تھے. مولانا رفیق القادری بولے کیا کر رہے ہو؟ کہا جمعہ نہ پڑھے. کہا بیٹھ مت پڑھنا. کہا مولانا صبح سے تیاری کیا, نہایا ہوں میں, وضو کیا ہوں میں, اچھا کپڑا پہنا ہوں میں, امامہ باندھا ہوں میں, ٹوپی لگایا ہوں میں, خوشبو میں بسا ہوں میں, تیاری کر کے گھر سے نکلا ہوں میں, آپ مجھے روک کیوں رہے ہیں؟ مولانا رفیق القادری بولیں گے ارے مان لیا میں نے کہ صبح سے تیاری کی ہے جمعہ کے لیے, مگر بیٹھ جا ابھی جمعہ مت پڑھنا. کہا مطلب؟ کہا ادب سے بیٹھ لے. کہا کیوں؟ کہا جمعہ بعد میں, ابو بکر کا خطبہ پہلے, عمر کا خطبہ پہلے, عثمان کا خطبہ پہلے, علی کا خطبہ پہلے, حسن کا خطبہ پہلے, حسین کا خطبہ پہلے, خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا خطبہ پہلے. ارے اس فاطمہ کا ذکر پہلے کہ جس کے تقدس اور مرتبے کا حال یہ ہے کہ قیامت کے دن ساری عورتیں نکلیں گی تو کوئی اعلان نہ ہوگا, مگر جب وہ فاطمہ گزرے گی تو اہل محشر پکاریں گے یہ کون آ رہی ہے؟ آواز آئے گی اہل محشر سر جھکا لو, حسین کی ماں فاطمہ تشریف کہیں گے, امام صاحب کہیں گے ادب سے بیٹھ جا, جمعہ بعد میں ہوگا, پہلے ابو بکر کا خطبہ. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, 1500 سال ہو گئے تھے. کتنے سال؟ 1500. آج تک نہیں بھولی دنیا. جواب سن لو, اپنے لیے جیو گے تو مر جاؤ گے, آج ہی سے دوسروں کے لیے جینا شروع کر دو, مر کے بھی زندے ہو. جیو تو آؤ دوسروں کے لیے میدان میں. اپنے لیے تو سب جی لیتے, انسان کو انسان, جانور بھی جی رہے ہیں. کسی کو ایک پیالہ پانی پلا کے دے, کسی بھوکے کو ایک وقت کا کھانا کھلا کے دے, کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کے اس کی منزل تک پہنچا کے دے. اگر کوئی بھکاری کھڑا ہو اس کی ضرورت کو پوچھ کے اس کی ضرورت کو پوری کر کے دے. خدا کی قسم وہ خوشی حاصل ہوگی تجھے کہ ساری دنیا مل کر کے اس کا جواب پیش نہیں کر سکتی. آج تک ابو بکر کا نام لیا جا رہا ہے منبروں پر. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ آپ بھی کہیں گے مولانا بتائیے, تو میں بتاتا ہوں. مدینے میں ایک عورت تھی بیمار, شوہر شہید ہو گیا, بھائی بھی شہید, بیٹا بھی شہید, اکیلی تھی عورت. ابو بکر کو خبر ملی کہ مدینے میں ایک ضعیفہ ہے, بیمار ہے, اکیلی. رات میں پہنچ گئے, دروازے پر دستک دی. اندر سے آواز آئی, کون؟ کہا مدینے میں رہتا ہوں. لڑکھڑاتی آواز نکلی زبان سے, میں نے سنا آپ اکیلی ہیں. کہاں؟ بیٹا بھائی شوہر کوئی نہیں. کہا کوئی نہیں, میں نے سنا بیمار ہیں. اندر سے رولے کی آواز آئی, ہاں میں بیمار بھی ہوں, تم کیا کہنا چاہتے ہو بولو. ابو بکر صدیق بولے اگر اجازت دو تو میں تمہارا پانی بھر کے لا دیا کروں, گھر کا کام کر دیا کروں. کون؟ سرولی والو ابو بکر صدیق, افضل البشر بالتحقیق. کون ابو بکر؟ یہ وہ ہے ابو بکر جن کا ہاتھ پکڑ کے نبی نے کہا تھا جس کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر و عمر کا چہرہ دیکھ لے. بے شک زندہ باد. وہ کھڑے ہیں رات کے اندھیرے میں چوکھٹ پر. اندر سے آواز آئی, کیا کہنا چاہتے ہو؟
کہا اجازت دو تو خدمت کو آ جایا کرو. اتنا سننا تھا. وہ عورت بولی نہیں چاہتی ہوں کہ میں اسی حالت میں محنت کرتی کرتی چلی جاؤں. ابو بکر کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے. کہا اجازت دو, خدا را اجازت دو, خدا را اجازت دو. پھر اندر سے آواز آئی ٹھیک ہے آ جانا. چلے گئے. خوشی کا ٹھکانہ تھوڑی تھا ابو بکر صدیق کی. یہ لوگ جانتے تھے نیکی کی قیمت کیا ہے. اگر تم تو کسی کے ساتھ احسان کر بھی لو نا تو تمہارے انداز غلط ہے. اور ان کے انداز کیا ہے میں ابھی 1 منٹ میں واضح کروں گا. پہلے یہ بات بتا دوں میں آپ کو. سنیے ابو بکر صدیق نے کیا کیا. اسی وقت اندر جانے کی اجازت لی, اپنے ہاتھ سے صفائی کی, چولہے میں آگ جلائی, کھانا بنایا, بوڑھی عورت کو کھلایا, اپنے ہاتھ سے کھلا کے دوائی کھلائی. 350 فٹ گہرے کنویں سے پانی میں ڈول ڈال ڈال کے مشکیزہ بھرا. مشکیزہ اپنی پشت پر رکھ کے عورت کے گھر میں لا کے رکھا. اور اس کے بعد آپ نے مسجد میں آئے اور فجر کی نماز ادا کی. پتہ کسی کو نہ چلا. 1 دن خدمت کی, 2 دن خدمت کی. سن لو تاریخ اسلام. 1 سال تک خدمت کرتے بے شک سبحان اللہ. کتنے دن سب بولو ذرا زور سے. 1 سال تک. اور خبر زور سے نہیں بولو گے کسی کو نہیں. کبھی یہ خدمت کسی کی. اگر 1 کلو چاول 1 کلو آٹا کسی کو دے دو تو تھیلیاں پکڑوا کے اس بیوہ کا برابر میں کھڑا کر کے فوٹو کھینچتے ہو. اور فوٹو کھینچ کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہو. چیئرمین صاحب نے چاول دے دیا, بدایت صاحب نے مدد کر دی, فلاں محلے کے امیر نے آٹا دے دیا. لعنت ہو تیری امیری پر. بے حیا آوارہ آدمی, بے شرم آدمی غریب کی مدد کرتا ہے یا اس کی عزت کا جنازہ نکالتا ہے تو. ارے سن, یہ دولت تیرے باپ کی نہیں ہے, یہ عزت تیرے باپ کی نہیں ہے, یہ شہرت تیرے باپ کی نہیں ہے. وہ تو عزت من تشاء وہ تو ذل من تشاء. عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلیل بھی اللہ ہی بناتا ہے. اگر خدا نے دیا تھا تو فوٹو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے تجھے چاہیے یہ تھا کہ 1 ہاتھ سے دیتا, دوسرے کو خبر نہ ہوتی, اور یہ سوچ کے دیتا یہ میں دے رہا ہوں, میرا حق ہے, یہ میرے باپ کا نہیں ہے, مجھے اس لائق میرے پروردگار. بے شک زندہ باد زندہ باد. کبھی سوچا فوٹو کھینچو گے سوشل میڈیا پہ ڈالو گے, تم کسی کی مدد نہیں کرتے, اس کی غریبی کا مذاق بناتے ہو. اس سے بہتر تھا کہ وہ بھوکا تھا اور تڑپ کے مر جاتا. ذلیل کرتے ہو تم غریبوں کو. اگر کسی کو 1 جوڑا کپڑا بنا دو تو 1000 جگہ ذکر کرتے ہو تم. شرم نہیں آتی؟ تیری بیوی 5000 کا سوٹ پہنتی ہے, تیرے قریب بھائی کی بیوی کو 100 روپے کا دوپٹہ نصیب نہیں ہوتا. تیری بیٹی 20,000 کا موبائل چلاتی ہے, تیری بھتیجی کو سردی میں جوتیاں تک نصیب نہیں ہوتی. سرولی کے زندہ دل مسلمان اپنے آپ کو امیر کہنے والے تو بھکاری نہیں, تجھ سے بڑا کوئی بھکاری نہیں. تو امیر کہتا, دالدار کہتا, اپنے آپ کو بڑا کہتا. ارے میرے ماحول اور میرے معاشرے کو تجھ جیسے مالدار اور امیر کی ضرورت نہیں ہے. میرا ماحول اور معاشرہ آج بھی اس امیر کی چاہت کرتا ہے جو خود بعد میں کھائے پہلے پڑوسی کو کھلائے, خود بعد میں پہنے پہلے پڑوسی کو پہنائے. اپنی بیٹی کے ہاتھ سے 20,000 کا موبائل چھین کے ایک طرف رکھ دے اور وہ 20,000 روپے کا موبائل بیچ کے 20,000 کا کپڑا خرید کے اپنے پڑوس کی غریب بیٹیوں کو بانٹے کہ جو میرا حال ہوگا وہی پڑوسی کی بیٹے کا حال. سبحان اللہ. بے شک زندہ باد زندہ باد. اسلام کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو
وہی اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ کتنے دن خدمت کی ابو بکر نے؟ سب زور سے بول کے دکھاؤ گا۔ سنو سنولی والوں، ایک بات سن لو غور سے۔ جب 1 سال ابو بکر کو ہو گیا نا تو یہ خبر عمر بن خطاب کو بھی ملی۔ ہاں نرم بہت تھے عمر بھی۔ اچھا دونوں چیزیں تھیں کہ نرمی بھی اتنی تھی اور سختی بھی اتنی۔ ہاں سختی اتنی تھی کہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ وہ ایک راستے سے ایک دن جا رہے تھے کہ ایک شخص شراب کی باٹل لیے آ رہا تھا۔ عمر جا رہے ہیں اپنے فوجیوں کے ساتھ تلوار ہاتھ میں، نظر پڑی کہ شراب لے کر آ رہا تو تیزی کے ساتھ اس کی طرف بھاگے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ عمر آ گئے تو شراب کی باٹل پہ اس نے کپڑا لپیٹ کے بغل میں رکھا۔ آئے عمر سامنے، عمر بولے رک گیا۔ کہاں حضور؟ کہا دکھا اس کپڑے میں کیا ہے؟ ہوٹ کام گئے، لڑکھڑا کے بولا حضور دودھ ہے۔ کیا کہا؟ زور سے دودھ ہے۔ دودھ ہے۔ ارے میاں اچھا دودھ کا بھی مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ ہاں کمیٹی والوں کہاں آ رہے ہو؟ کمیٹی والوں آ جائے جلدی آ جاؤ۔ ہاں ماشاءاللہ جواب نہیں صاحب، بڑی محنت کی ہے تم نے، آج تو بہت بڑا کام کیا۔ انہوں نے امامے بانٹے۔ امامہ باندھنا میرے رسول کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو قیامت میں میرے رسول کی شفاعت عطا فرمائے۔ آمین۔ چہرہ میری طرف کر کے وہ جملے سنیں۔ عمر بن خطاب جلال کتنا تھا وہ دیکھیں، نرمی بھی بتاؤں گا میں آپ کو۔ جلال دیکھیں پہلے۔ عمر بولے کیا ہے اس میں؟ کہا حضور دودھ ہے۔ دودھ کا بھی بڑا مسئلہ، بھینس کے نیچے سے نکلتے ہی اس میں کام شروع ہے۔ جو عورت دودھ نکالتی ہے نا بھینس کے تھن سے، پہلے تو پانی وہ ملا دیتی ہے، پھر دودھیا ملا دیتا، پھر ڈیری والا ملا دیتا، پھر ہوٹل والا ملا دیتا، پھر جب تم 1 پاؤ ہوٹل سے خرید کے لاتے ہو تو 1 پاؤ دودھ میں آدھا کلو پانی تمہاری بیوی ملا دیتی ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ یہ حالت دودھ کے ساتھ ہے۔ اور ایک سنیے عمر فاروق اعظم راتوں کو گھومتے تھے مدینے میں، کوئی قریب کو نہیں ہے، پریشان کو نہیں ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن گزر کے جا رہے تھے، فجر کی نماز کا وقت ہوا، دیکھا تو ایک دروازے سے آواز آئی بیٹی۔ ایک بڑھیا بولی بڑھیا بیٹی؟ بولے ہاں۔ بولے ایسا کر جانوروں کے نیچے سے دودھ نکال لے اور اس دودھ میں پانی ملا دے۔ کیا کہا اس نے؟ اس دودھ میں پانی ملا دے۔ ہاں اتنا جب کہا بڑھیا نے تو لڑکی بولی امی؟ بولے ہاں۔ بولے خاموش ہو جاؤ۔ بولے مطلب؟ بولے تجھے پتہ نہیں ہے دور عمر فاروق کا ہے؟ ایسی ہیبت تھی دلوں میں۔ کہا دور عمر فاروق کا ہے تو بڑھیا بولی چپکے سے پانی ملا دے۔ کیا عمر تجھے دیکھنے آ رہا کہ تو دودھ میں پانی ملا رہی ہے؟ اے ہائے کیا لڑکی ہے خدا کی قسم۔ اللہ ہر باپ کو ایسی بیٹی عطا فرمائے۔ لڑکی بولی ماں زبان میں تالا لگا لے، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو میرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اے ہائے ان جملوں کو دروازے پہ عمر فاروق سن رہے تھے۔ عمر فاروق سن رہے تھے، جیسے ہی آواز سنی عمر فاروق کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ کہا مدینے میں ایسی بیٹیاں بھی موجود ہیں؟ چلے گئے۔ صبح کو تخت لگا، جیسے کہ کام شروع ہوا، فیصلوں کے لیے لوگ آئے۔ عمر بولے سب کا فیصلہ بعد میں ہوگا، آج پہلے عمر کا ہوگا۔ کہا حضور آپ کا کیا؟ فوجیوں کو بلایا، کہا جلدی آؤ ادھر۔ کہا حضور کیا کریں؟ کہا اس راستے پہ جانا، جو سامنے دروازہ ہے نا، کہا ہاں۔ کہا اس میں ایک غریب عورت رہتی ہے، جا کے اس غریب عورت کو بلا لاؤ، اس بڑھیا کو بلا کے لاؤ، جا کے کہنا تجھے عمر نے بلایا۔ ہاں عمر کے فوجی دروازے پہ پہنچ گئے، جا کے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عمر کے فوجی۔ تمہیں بھی زید ہے یار خالی۔ بڑھیا نے سنا تو پسینہ پسینہ ہل گئی۔ بڑھیا بیٹی کو بلایا، کہا بیٹی؟ بولے ہاں میں ادب ہو گیا۔ عمر کے فوجی آئے، بولے بعد میں ہوگی بات، پہلے پوچھ تو آئے کیوں ہیں؟ دروازے سے بولی کیوں آئے ہیں؟ کہا تمہیں عمر نے بلایا۔ خون خشک ہو گیا بیٹا کا، کہا ادب ہو گیا۔ لڑکی بولی میں نے پہلی کہا تھا تجھ سے کہ دور عمر کا،
مانی نہیں تو؟ کہا بیٹی وہ بات ٹھیک ہے مگر اب بچا مجھے۔ لڑکی بولی جب اس کے کوڑے سے اس کا بیٹا نہ بچا تو بچے گی؟ چلی جا اور جانے میں دیر مت کر، دیر ہوگی تو عمر کا قہر ٹوٹے گا۔ چلی جا، جا کے سن کیا کہہ رہے ہیں۔ عمر کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے، عمر وہ کرتے ہیں جو مصطفیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ بابا بے شک اتنا سننا تھا۔ عورت دبے قدموں میں چل دی، فوجی آگے بڑھیا عورت پیچھے، ہزاروں کا مجمع عمر کی عدالت میں پہنچی بڑھیا۔ جیسے ہی گئی عمر فاروق اعظم نے جب بوڑھی عورت کو دیکھا تو تخت سے اترے اور جھکے جھکے سامنے آئے۔ آنے کے بعد دامن پھیلا کے کہا مجھے بھیک دے دو۔ سنو سنولی والوں، اتنا جب کہا تو بڑھیا بولی عمر میرا مذاق بنا رہے ہو؟ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، جسم ہل رہا تھا، لرزہ پر انتھان تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کہا عمر مذاق؟ تو عمر فاروق کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ خدا کی قسم عمر مذاق نہیں کرتا، عمر وہی بولتا ہے جو مصطفیٰ کی مرضی اور شریعت بولتی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں حق ہے۔ کہا مجھے بھیک دے دو۔ کہا کیا بھیک دے دوں؟ کہا سنو، کیا جو مانگو گی دو گی؟ جو مانگوں گا دو گی؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا سن، تیری بیٹی جوان ہے، عمر کا بیٹا جوان ہے، کتنا اچھا ہوگا کہ تو اپنی بیٹی کا نکاح عمر کے بیٹے سے کر دے۔ بڑھیا نے کہا کہ میں غریب اور آپ وقت کے امیر اور اتنے بڑے امیر کہ آپ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے اور کچھ غریب کی بیٹی کا ہاتھ مانگتے۔ عمر کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ عمر بن خطاب بولے سن، مجھے تیری غریبی امیری سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ رات جو تو نے کہا تھا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور تیری بیٹی نے کہا تھا ماں خاموش ہو جا، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ اس جملے نے عمر کے دل پر ایسا اثر کیا ہے کہ میں نے رات ہی دل پر لکھ لیا تھا کیا کر بیٹے کی دلہن بناؤں گا تو اسی بیٹی کو بناؤں گا جس نے آج یہ جملہ اپنی ماں سے بولا ہے۔ ساری دنیا کو بتا دیا کیا کر بیٹوں کے لیے دلہن تلاش کرو تو کروڑ پتی کی بیٹی تلاش مت کرو، غریب کی ڈھونڈ لو مگر کنیزے چھوٹ مت۔ بے شک زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ وہ اگلا جملہ 1 سال ہو گیا، تلخی کا بھی جواب نہیں اور ان کی نرمی کا بھی جواب نہیں۔ ہاں کہا کہ بھئی بتا سچ، کہا حضور دودھ ہے۔ عمر بولے اگر دودھ ہے تو دکھا۔ سبحان اللہ بولے، اگر دودھ ہے تو چھپایا نہیں جاتا دودھ، ہٹا۔ اس نے کہا حضور دودھ ہے، کہا دکھانا، کہا حضور دودھ ہے۔ عمر نے تلوار نکال، تلوار نکال کے بولے اب فیصلہ میں نہیں میری تلوار کرے گی۔ ہاں دکھا گا تو ہے نہیں تو۔ ادھر تلوار نکلی اور ادھر اس کے دل سے ایک آواز نکلی۔ جو شراب لایا تھا آنکھیں بند کی اور بند کر کے بولا مولا ستار بھی تو ہے اور غفار بھی تو ہے، مولا جس کی کوئی نہیں سنتا سمیع بصیر تو ہے۔ اے رب سچی توبہ کرتا ہوں زندگی میں شراب کے قریب نہیں جاؤں گا، آج عمر کی تلوار سے بچا لے۔ سچی توبہ کرتا ہوں مولا قبول کر لے۔ بس اتنا کہہ کے دل سے آنسو نکلے تھے کہ آنکھ سے بہے بات میں پہلے دل کے تمام رنگت کو اڑا کے لے گئے۔ جیسے کہ آنسو باہر آئے عمر بن خطاب بولے جلدی دکھا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہاتھ اٹھائے اور وہ کپڑا نکالا جس میں باٹل چھپی تھی، دھیرے دھیرے جیسے کہ کپڑا ہٹایا، لایا تو شراب تھا مگر توبہ کے بعد شراب نہیں دودھ بن گیا۔ حضرت عمر نے تلوار اندر ڈالی، اندر ڈال کر کہا سچ بتا دے بات کیا ہے؟ چیخ نکل گئی، رو کر کہا عمر بن خطاب لایا یقیناً شراب تھا مگر خدا نے
میری شراب کو دودھ بنایا، اس لیے کہ میں نے رب سے کہا تھا مولا میں سچی توبہ کرتا ہوں، زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ عمر بن خطاب بولے کہ یقیناً کہ تیری توبہ کا حال ہے جو اللہ نے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگلی بات سنو، جب 1 سال ابو بکر کو خدمت کرتے ہو گیا تو خبر کس کو ملی؟ عمر فاروق کو۔ اے بھائی صاحب، ہلو، اے بھیا، ہم بھی چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، بس ہو گئی تقریر، سبحان اللہ۔ ابھی ختم کر لوں یا بات پوری کر لوں؟ جی اچھا جلدی سے کر لوں، بڑے جوش میں ہیں آپ، اور سے نہیں بولو گے، ہاتھ اٹھا کے ایک بار نبی کا نام لے لو، زور سے پوری طاقت سے بول کر یا رسول اللہ۔ اب جلدی سنو۔ 1 سال کے بعد عمر بن خطاب کو پتا لگا کہ مدینے میں ایک عورت غریب ہے، اب یہ بھی پیچھے کیوں رہتے؟ چلے گئے اور رات کے اندھیرے میں جا کے عورت کے دروازے پہ دستک کی، جا کر کہا دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں نے سنا آپ غریب ہیں، اکیلی ہیں، بھائی بیٹا شوہر کوئی نہیں؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا کہ بیمار ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا تمہیں دوائی کون کھلاتا؟ عورت بولی کوئی آتا۔ پانی کون بھر کر دیتا؟ کہا کوئی آتا۔ کھانا کون کھلاتا؟ عورت بولی کوئی آتا ہے۔ اتنا جب کہا تو عمر بولے دبی آواز میں، اگر اجازت دو تو میں بھی آ جایا کروں۔ زور سے، زور سے۔ اتنا جب کہا تو عورت بولی نہیں کوئی آتا۔ کہا مجھے بھی اجازت دو، کہا نہیں کوئی آتا۔ تیسری مرتبہ عمر بن خطاب بولے سنو میں کوئی عام نہیں ہوں، عمر بن خطاب ہوں میں۔ اتنا جب کہا تو عورت بھی مدینے کی تھی، بولی تجھے تو ویسے بھی نہیں بلاؤں گی۔ اتنا جب کہا تو عمر کو کام گئے، کہا مجھے کیوں نہیں بلائے گی؟ تو بڑھیا بولی عمر ابھی میرے گھر کا کنکا اٹھا کے تو نے ادھر سے ادھر نہ رکھا، اور پہلے ہی دن کہہ دیا عمر بن خطاب ہوں میں، جس دن ایک پیالہ پانی پلا دیا تب تو پورے مدینے میں کہے گا تو کہ میں اس عورت کو پانی پلا کے آیا ہوں۔ سن تو بتانا میرے گھر میں کوئی آتا ہے؟ عمر بولے ٹھیک ہے مگر یہ بتا کہ وہ آتا کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بڑھیا بولی 1 سال ہو گیا آج تک اپنا نام نہیں بتایا ہے اس نے۔ کہا کون ہے وہ اور کہاں رہتا ہے وہ؟ عورت بولی بتاؤں تو جب کہ اس کے چہرے سے آج تک پردہ ہٹا ہو۔ کہا مطلب؟ اتنا جب کہا تو سنو بڑھیا نے کہا ارے 1 سال ہو گیا خطاب کے بیٹے آج تک اس نے نہ نام بتایا ہے نہ چہرے سے پردہ ہٹایا۔ فوٹو کھچوانے والوں، بھیگ بھیگ کے مذاق بنانے والوں، دروازوں پہ کھڑا کر کر کے دوسروں کو کمبل بانٹنے والوں، کرسیوں پہ بیٹھ بیٹھ کے 1-1 کلو آٹے کی تھیلیاں بانٹ کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے والوں، اللہ ذلیل بنانا بھی جانتا ہے، اسے کبھی مت بھولو۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو ایسا دل پیدا کر کہ پہلے خود نہیں کھاؤں گا دوسروں کو کھلاؤں گا، تاکہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے خود کو کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ، بے شک زندہ باد۔ ابھی نہ سنیے آپ بات۔ عمر فاروق نے جب یہ بات سنی ہر بار مار دے گا تو کہا کس وقت آتا؟ عورت بولی میں کیوں بتاؤں؟ اسی وقت نکل کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ کہا گھر بعد میں جاؤں گا پہلے دیکھوں گا کہ وہ ہے کون۔ زور سے بولو یار، پہلے دیکھوں گا وہ ہے کون۔ صبح سے شام ہو گئی کوئی نہیں آیا، رات ڈھلنے والی ہے شروع ہونے والی ہے کوئی نہیں آیا، رات کا آدھا حصہ گزر گیا کوئی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو گیا۔ کائے کا وقت؟ اچھا روک کے تمہیں تقریر تو چونکہ ختم ہونے والی ہے، اس جملے پہ تقریر ختم کروں گا میں آخر، مگر جملہ سننے کا، ہاں سن کے جانا، مگر پہلے تمہیں تہجد کا مقام بتا دوں۔ سبحان اللہ بولو۔
جانتے ہو تہجد کا مقام کیا ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ بندہ جو تہجد گزار ہو، جس نے پابندی سے تہجد 40 دن ادا کر لی، اللہ کی بارگاہ میں جو نیک دعا کرے گا اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے سمجھ گئے آپ؟ میری بہن بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان کو بھی ایک بات بتا دوں، آج ہر کسی مرد کو کریم کی ضرورت ہے۔ ہاں سسرال جائیں گے تو کریم چاہیے نا، کریم لگاؤ گے، ایسی ایسی کریم، ایسی ایسی کریم کے بچے کھانا عجیب عجیب چل رہی ہے۔ ایک عورت ایک جگہ شادی میں گئی، چہرہ جب اس کا عورت برابر میں ایک بڑھیا نے دیکھا، پہلے زمانے کی بڑھیا کیا جانے کہ کریم کسے کہتے ہیں، ہاں یہ تو آج چل رہی ہے آفت۔ بڑھیا نے چہرہ دیکھا، دیکھ کے بولی بیٹی، بولے ہاں، بولے بڑا سفید منہ ہے تیرا۔ تو لڑکی بولی اماں، بولے ہاں، بولے 5 ٹائم کی نمازی ہوں میں، اور ایک ایک انگل کریم تھی منہ پہ۔ تو بڑھیا بھی پرانے زمانے کی تھی، اتفاق سے نظر گردن پہ بڑھ گئی بڑھیا کی۔ بڑھیا بولی بیٹی تہجد بھی پڑھ لے کر۔ بولے کیوں؟ بولے یہ گردن بھی سفید ہو جائے۔ مگر یہاں ایک بات بتا دوں میں تمہیں، وہ بات اور سے سن لو، 5 وقت کے نمازی بنو، وضو سے چہرے پہ نور آتا ہے، سجدوں سے دل میں سرور آتا ہے، اور دعا سے رزق اترتا ہے، فجر میں اٹھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اور ظہر کی نماز پڑھنے سے آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ اور جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اس کے گھر میں خدا کی رحمتیں صبح شام اترتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ بہت خوب۔ تم تو نمازوں سے دور ہو گئے، جمعے کے نمازی ہے بس نہیں، 5 وقت پڑھ کے دیکھ۔ اور میں میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، آپ بھی سن لو اور سے زبان بھی سن لیں، اللہ توفیق دے تو 40 دن لگ کر تہجد کی نماز پڑھ کے دیکھ۔ کتنے دن؟ 40 دن نماز پڑھ کے دیکھ لے تہجد کی 40 دن۔ جب 40 دن مکمل ہو جائیں تو سنیے اس کا انعام بہت بڑا ہوگا۔ ہاں مگر اپنے گھر میں پڑھیے یا مسجد میں، لالچ میں مت پھنسنا کبھی۔ ایک دن نئی شادی ہوئی، دلہن بہت خوبصورت مل گئی، خود کالا تھا، بڑا پریشان تھا، کیا کروں، اچھا کریم مارکیٹ کا لے کے لگا بیٹھا۔ ایک دن دیکھا تو جماعت ہفتے پہ چڑھ گئی، بڑے سفید آدمی، نیچے کرتے اونچے پجامے، جا کے بولا یار بڑے سرخ آدمی ہو، یہیں رہتے ہو یا مصر میں؟ سب بولے دلی سے آئیے جماعت۔ بولے یار اتنے سفید کیسے ہو؟ بولے 40 دن کے لیے چل۔ بولے ایسے ہی ہو جاؤں گا؟ بولے ہم سے بھی زیادہ ہو جاؤں۔ ہاں مرتا کیا نہیں کرتا، اسے حسن کی ضرورت تھی، میاں بغیر کسی سے بتائے تھوڑا لے کے ہاتھ میں پیچھے ہو گیا، چل دیا۔ 40 دن کے بعد آیا، جیسے آیا اتفاق سے گھر میں داخل ہوا تو وقت رات کا تھا، بیوی غصے میں کمرہ بند کر کے پلک بند کر کے سو رہی۔ 40 دن میں آیا، نئی شادی ہوئی ہے، شرم نہیں آئی، بتا کے جانا چاہیے تھا، آرام سے سویا ہوا تھا گھر۔ جیسے ہی داخل ہوا تو سوچا 40 دن ہو گئے، 40ویں کی رات ہے، لاؤ حسن تو پورا ہو ہی گیا ہوگا، مگر 40ویں رات میں بھی پڑھوں تہجد، جو کمی رہ گئی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ اتفاق سے سردی کی رات تھی، اس نے سوچا کچھ مسئلے بھی سیکھ لیں نا یہ 40 دن میں، بغیر کتابوں کے مول بھی یہی ہے وہابی، پتا کچھ نہ ہی نہ ہو گیا یار، 2-4 مسئلے یاد کیے اور بس کام شروع، کتاب لی ہاتھ میں اور شروع ہو جا۔ اللہ رسول کی بات ہے، میں بے وقوف کو ڈنڈا دوں، تیرا اور اسلام اور دین سے مطلب کیا ہے؟ دین کی باتیں بتائے گا تو اعلیٰ حضرت اور وہ سے پاک کا غلام بنے گا۔ تو جانے دین کسے کہتے؟ ہاں اس نے سوچا، مولانا نے بتایا تھا کہ اگر ٹھنڈ زیادہ ہو اور پانی نہ ملے تو تہجد کر لیے، مگر کر لیے۔ اس نے سوچا پانی بہت ٹھنڈا ہے اور اگر کچھ برتن بولے گا تو گھر ہی ہو جائے اور مجھے اٹھانا ہے، خاموشی سے کام کرنا۔ چاروں طرف دیکھا تو گھر میں فرش، اب جانے کہاں تو اتفاق سے اس نے سوچا چولہا مٹی کا ہے، اس سے کلمہ چولہے سے جا کے تیمم۔ اتفاق سے اندھیرا تھا، بیوی نے روٹی بنا کے توا الٹا کر دیا،
बिस्मिल्लाह पढ़ के जो हाथ रगड़े तो दोनों हाथ से कट के काले हो गए और उसने चेहरे पर मारे और मार के तहज्जुद पढ़ी और उसके बाद कमरे में गया। कहाँ गई मैदान बीबी? इत्तेफाक से जैसे ये बोला तो वो उछल कर उठ गई और देखे कुदरत के बत्ती भी आ गई। जैसे ही बत्ती आई तो बीबी डर गई, उसके होश बंद। बोली लाहौल ना बना, बोली अरे लाहौल ये देख कितना हसीन बन के आया हूँ। उसने कहा रे कम वक्त से खूबसूरत तो पहले ही था, कम से कम आशिक़े रसूल तो था, अब तो कब्तारे रसूल बन के आया है। कान खोल कर सुने, सिरोनी वाले भी सुने, बहने भी सुने। अगर तुम्हारे ऊपर ये है कि मुझे हसीन और खूबसूरत बनना है तो तहज्जुद की नमाज पाबंदी से पढ़, और जब 40वीं रात आ जाए तो तहज्जुद की नमाज अदा करके आखिरी सजदा इतना लंबा कर लेना, इतना लंबा कर लेना ताकि तेरे कल्बों का खून तेरी टांगों से चल के, पिंडलियों से निकल के, आपके जिस्म से बर्बाद होके तेरी पुश्त में आ जाए। ऐ मेरी बहन, उसके बाद तेरी कमर से चल के तेरे सर में आ जाए और तेरे सर से खून निकल के तेरे चेहरे में भर जाए। इतना लंबा सजदा करना कि तेरा चेहरा सारे जिस्म के खून से भर जाए। जब 40वें दिन तहज्जुद पढ़ के सर उठाएगी तो खुदा वो हुस्न अता करेगा जो दुनिया की करीम से नहीं, अल्लाह के सजदों से तुझे नसीब। अपनी बेटियों से कहो नमाज पढ़ें, अपने बेटों से कहो नमाज पढ़ें। और दूसरी चीज, एक रोटी की जगह आधी खाओ। अपने बच्चों को कुरान, और से नहीं बोलोगे? देखो बैठेंगे जिन्होंने कुरान बचाया है, इनके बाप हैं यहाँ? अच्छा, अरे वाह वाह, इसके बाद यही रहते हैं, दोनों यही रहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो भाई सिरोनी वालों, कसम खुदा की दिल खुश कर दिया तुमने। नबी का जिक्र भी करा लिया और नबी को जिक्र की बरकत से तुम्हें अल्लाह ने तो बच्चे दिए। हाँ सुनिए, बेटे का एक का बाप नहीं है, मगर बच्चे आज इंशाअल्लाह जितनी रूह तेरे बाप की खुश होगी उसका भी कोई ठिकाना नहीं। हाँ, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी एक बच्चे ने, अल्लाह ने बख्श दिया था उसके बाप को। देखने वालों ने देख कर कहा मौला कल अज़ाब और आज सवाब। रब ने कहा कि कल तक इसके बेटे ने मेरा नाम नहीं लिया था, आज इसके बेटे ने मेरा नाम लिया है, इसकी बरकत से मैंने इसके बाप को बख्श दिया है। सिरोली वालों खुद सोचो, जिसका बेटा सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़े और खुदा उसके बाप को बख्श दे, तो आज जिसका बेटा पूरा कुरान सीने में बसा के बैठा हो, उसके बाप की इज्जत का कब्र में हाल क्या हो। आप भी मुबारकबाद के लायक हैं और जिनके बच्चे हाफिज बने हैं वो भी मुबारकबाद के लायक हैं। मैं तकरीर कर रहा हूँ, हुजूर सैयद रेहान मियाँ और सैयद नाजिम मियाँ साहब, ये दोनों मिलकर इन बच्चों के यानी ताज रखेंगे, अमामा शरीफ बांधेंगे। आप बैठकर देखते रहें और मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। जी लगा के सुभान अल्लाह बोले। इधर दस्तार मौलाना साहब कराएंगे, सैयद साहब अमामा बांधेंगे, सादात इकराम अमामा शरीफ बांधेंगे। बच्चों तुम बैठो, ये दोनों बच्चे उठेंगे इंशाअल्लाह। उठ जाइए बेटा, तुम अमामा बंधवाओ, जोर से बोलो सब सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। देखो हाफिजों की शान, देखो इन हाफिजों का मकाम, इनका तकद्दुस, इनका मर्तबा। अरे इनकी शान का आलम ये होगा जैसे कि हाफिज कब्र में जाता है, अल्लाह मिट्टी को हुक्म देता है एक कब्र लंबी हो जा, एक कब्र चौड़ी हो जा, एक कब्र की मिट्टी वसी हो जा और इतनी वसी हो जा ताकि ये बंदा कयामत तक सुकून से कब्र में लेटा रहे। और ऐ मिट्टी, इसके जिस्म के करीब मत आना, इसकी हिफाजत करना, इसलिए कि इसने अपने सीने में मेरा कुरान बसा के रखा है, तुझे अपने सीने में हाफिज कुरान बसा के रखा है। अगली बात सुन लो,
سبحان اللہ تو بول اور زور سے۔ حافظ قرآن جب قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ نور کی طرح چمکتا نوری ہوگا، اور اس کا باپ سر پہ تاج لگائے ہو، رکشہ چلانے والا، مونگ پھلی بیچنے والا، مزدوری کرنے والا، پھٹا پرانا پہننے والا، خدا کی قسم جس سے لوگ بات نہیں کرتے تھے غربت کی وجہ سے، وہ ایسا تاج زرین رکھ کے اہل محشر کے سامنے جائے گا کہ اہل محشر دیکھ کر رشک کریں گے، کہیں گے مولا کیا یہ کوئی ولی ہے، کوئی غوث ہے، کوئی اقطاب ہے؟ رب کی مشیت کہے گی غور سے دیکھو، یہ ولی اقطاب و غوث نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھایا کب تھا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، آج میں نے خوش ہو کے انہیں اپنی محبت کے امامے عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ آج ان بچوں کے سروں پہ ذمہ داری کا تاج سادات کرام کے ہاتھ سے سیدنا میاں سید ریحان میاں کے ہاتھ سے رکھا جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہے یہ بچے، میں ان بچوں سے بھی کہوں گا ہدایت کے طور پہ، اے بیٹا آج تک جو تھے وہ تم جانو، مگر آج سادات کرام کے ہاتھ سے تمہارے تج سروں پر ذمہ داری کا امامہ سجا دیا گیا ہے۔ آج کے بعد کسی غلط کے پاس مت بیٹھنا، جھوٹوں کے پاس مت بیٹھنا، لچوں گنڈوں بدماشوں کے پاس مت بیٹھنا۔ اے بچوں بری صحبت میں مت جانا، جب بھی جانا ہو اچھوں کے پاس جانا، ایسوں کے پاس جانا کہ ادھر تم بیٹھ کر نکلو اور ادھر اس کی زندگی بھر کے گناہوں کا علاج ہو جائے، تاکہ دنیا والے کہیں یہ اس بچے کا کمال نہیں، اس کے سینے میں جو قرآن سجا ہے اسی اللہ کے کلام کا کمال ہے۔ سنو سلولی والو، ایک بات یاد رکھنا، آپ تحریکوں کے ذریعے، منصوبوں کے ذریعے، پلاننگ کے ذریعے، لٹریچر اور کتابوں کے ذریعے، منصوبہ بندی کے ذریعے ایک مہم چلائی جا رہی ہے ہمارے آپ کے خلاف۔ سن لو کان کھول کر، اچھے سے سن لو جملے۔ سوشل میڈیا پر رنگ برنگ کے میسیج وائرل ہو رہے روز۔ ہدایت کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں تم سے، اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے کسی میسیج پر عمل مت کرو۔ جیسے کسی نے کوئی میسیج کیا بھڑکاؤ، تو تم بھی بھڑکاؤ میسیج کا جواب ویسے ہی دیتے۔ کچھ لوگ ملک میں آگ لگوانا چاہتے ہیں اور تمہیں بھڑکا کے تم سے جیلیں بھرنا چاہتے ہیں۔ سن لو، میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، کسی کے بہکاوے میں بالکل مت آؤ۔ اگر تمہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو تم مسجدوں میں داخل ہو جاؤ۔ زور سے نہیں بولو گے؟ تمہارا محافظ اللہ ہے اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری حفاظت ہو تو 5 وقتہ نمازی بنو۔ جس دن تمہارے دل مصطفیٰ کی محبت کے مدینے ہو گئے، کسی کی ہمت نہیں ہے جو تم پہ ظلم کی انگلی اٹھائے۔ دوسری چیز، اپنے علاقے کی جو پولیس ہے، چوکی کی ہو یا تھانے کی ہو، کسی بھی پولیس پرشاسن کے آدمی سے کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی مخالفت، کسی طریقے کی کوئی بدتمیزی کبھی پولیس کے ساتھ مت کرنا۔ میں تم سے ایک بات جلسے میں کہہ کے جا رہا ہوں، کیوں کہ وہ جو پولیس ہے، پرشاسن ہے، چوکی کی پولیس، تھانے کی پولیس، وہ ہیں ڈیوٹی کرنے والے سرکاری نوکر۔ وہ کسی ماں کے بیٹے ہیں، کسی بہن کے بھائی ہیں اور کسی بیٹی کے شوہر۔ سن لو، رہا سوال یہ کہ تم اس نظر سے دیکھو کہ نہیں صاحب وہ تو پولیس ہے، پولیس تو ہے، مگر انہیں کمانا ہے، انہیں کھانا ہے۔
ان کے بھی پیٹ لگا ہے، انہیں بھی اپنے بچوں کی پرورش کرنا ہے. نہیں، اپنے علاقے کی پولیس کا کاندھے سے کاندھا ملا کے ساتھ دو. پولیس تمہاری مخالف نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا. اگر تم غلط راستے جاؤ گے تو پولیس تمہارے آڑے آئے گی، یہ بالکل اپنے ذہن میں رکھنا. پولیس سے مخالفت مت کرنا، پولیس کا ساتھ دو، پرشاسن کا ساتھ دو. اور رہا شاسن کا مسئلہ، تو بھائی تمہاری میری مخالفت سے شاسن کا ہوگا کیا؟ کوئی مطلب نہیں. کیا کر رہے ہیں مکھیہ منتری، کیا کر رہے ہیں پردھان منتری کو جانے. بڑے بڑے نیتا ہیں لڑنے والے، ہمیں آپ کو کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں اپنے دل کی بات کہنا ہے تو صرف مسجد میں سر جھکا کے اپنے خدا سے کہنا، بس. اس کے علاوہ کسی سے نہیں کہنا. اور اس کے علاوہ اگر تم جا کے کہیں پر شو یعنی کہ روڈ شو کرو گے، کسی کو جا کے ڈی ایم ایل ٹی ایم کو میمورنڈم دو گے، تھانے میں جا کے پرارتھنا پتر پیش کرو گے، تمہاری سننے والا کوئی نہیں ہے. ہم سب کچھ کر کے دیکھ چکے، بہت کچھ کر لیا اور بہت تکلیفیں بھی ہم نے اٹھا لی ہیں. میں بھی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں. کان کھول کر سن لو. اگر آج بھی چاہتے ہو ہم بھی بچیں، ہمارا دین بھی بچے اور ہماری بہن بیٹیوں کی عزت بھی بچے، ہم محفوظ ہوں، تو بس ایک کام شروع کرو. جب فجر کی نماز ہوا کرے تو دکان مت کھول، مکان کا تالا کھول دے. کھیت کھلیان تجارت کے لیے مت نکل، مکان کا دروازہ کھول. اپنی بیوی کو اٹھا، اپنی بیٹی کو اٹھا، اپنی بہن کو اٹھا، گھر والوں کو اٹھا، سب کو وضو کرا کے ان کے مصلے بچھوا دے اور تو مسجد کی طرف فجر کے لیے نکل جا کہ نماز پڑھوں گا. تجارت بعد میں، مکان بعد میں، دکان بعد میں، پیسہ بعد میں، کاروبار بعد میں. پہلے جس رب نے کاروبار وہ جانتی ہے، پہلے اس رب کے سجدے کیے جائیں گے. سجدہ کر لے. مسجد میں تو سر جھکاتا ہو، گھر میں تیری بیوی سر جھکاتی ہو، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا کرتا مسجد سے گھر کو آ جا. ادھر گھر میں تیری بیٹی تیری بیوی قرآن پڑھتی ہو. خدا کی قسم اب تیرے گھر کی عورت جھاڑو لگانے، جھاڑو کشی کرنے کے لیے گھر کے جس کونے میں قرآن پڑھ کے جائے گی، صبح سے شام تک تیرے گھر سے مصیبتیں دور ہوگی. یہ چیز، اور تو قرآن پڑھ کے گھر میں داخل ہوگا، تیرے گھر میں برکتیں داخل ہوتی چلی جائیں گی. میرے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک روٹی کی جگہ آدھی کھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. زور سے بولو سب لگاؤ نعرہ، ایک روٹی کی جگہ آدھی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. زور سے بولو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. دوسری چیز، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب آپ مفتی صاحب بنائیں گے بیٹے کو. وہ تو آپ کا نصیب ہے، مقدر ہے آپ کا اور آپ کے بیٹے کا کہ وہ حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا، فاضل دین متین بنا، وقت کا فقیہ بن گیا. یہ تو نصیب ہے آپ کا. اور میں کہتا ہوں اگر آپ اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے بچے کو مفتی، عالم، قاری بنا سکے تو اتنا ضرور بنا لو تاکہ وہ سچا مسلمان ہو جائے. زور سے بولو، اتنا ضرور بنا لو تاکہ حرام و حلال، جائز و ناجائز کو پہچان لے، اچھائی اور برائی. اتنا ضرور اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اب تقریر کا وہ جملہ سن لو، سبحان اللہ زور سے بولو. یاد ہے تمہیں وہ جملہ؟ حضرت عمر کھڑے رہے، رات آدھی ہو گئی. تم کیوں کھڑے ہو گئے بھئی؟ ایک آدمی، ارے بھائی تم بیٹھو، سبحان اللہ زور سے بولو. کتنی رات ہو گئی؟ اور کم اپنی بھی نہ 2 بج گئے. سبحان اللہ زور سے بولو. کافی ٹائم ہو گیا مجھے، میں بات مکمل کر لوں. جب تہجد پڑھنے لوگ مسجد میں آنے لگے، عمر کے ہتھے اب بھی کوئی نہیں چڑھا. سوچا وہ ہے کون جو بڑیا کے گھر میں آتا. جب تہجد پڑھ پڑھ کے لوگ جانے لگے تو عمر کے پیر لڑکھڑانے لگے، نظر کوئی نہیں آیا. سب کے بعد عمر فاروق نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، پاؤں میں جوتی نہیں، زور سے سر
سر سے پاؤں تک پردہ ڈالے خرامہ خرامہ ایک شخص آ رہا ہے جھکا ہوا. عمر نے سوچا یہی ہوگا. وہ جھکا ہوا شخص قریب آیا. فاروق اعظم پیچھے پیچھے چل دیے. یہ آنے والا بوڑھی عورت کے گھر کے قریب آیا. جیسے کہ دروازے میں داخل ہونے والا تھا عمر فاروق پہنچے. جا کے پیچھے سے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا اور سلام کر کے کہا خدا را رک جا رک جا بعد میں جانا. انہوں نے قدم پیچھے کیا. عمر بولے آواز سناؤ. نہیں سنائی. کہا نام بتاؤ. نہیں بتایا. عمر بن خطاب کی چیخ نکل گئی. کہا صبح سے کھڑا ہوں شام ہو گئی. شام سے کھڑا ہوں تہجد کا وقت آ گیا. میری پیروں پہ ورم آ چکا. میرا جسم ہلنے لگا. خدا را بتا دے کہ تو کون ہے. میں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں. تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تیرا نام پوچھنا چاہتا ہوں. سچ بتا دے تو کون ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر تو ہے کون کہ 1 سال خدمت کرتے ہوا آج تک پوری نے نام سنا ہے نہ تیرا چہرہ دیکھا ہے. سنے دوسروں کی مدد کر کے اعلان کرنے والے 10 روپے مسجد اور مدرسے کو دے کے نام پکاروانے والے. کان کھول کر سن لے میرے بھائی. اتنا جب کہا تو ادھر سے کوئی آواز نہ آئی. عمر بولے خدا کا واسطہ سن اپنا چہرہ دکھا دے اپنا نام بتا دے. اتنا جب کہا تو انہوں نے دانا ہاتھ اپنے پردے میں ڈالا اپنے یعنی کہ نقاب میں ڈالا اور ہاتھ اٹھا کے نقاب کو جیسے کہ پلٹا. حضرت عمر بن خطاب کی چیخ نکل گئی. آگے بڑھے سانچوما سینے سے جا کے لگ گئے اور گود میں لے کے کہا اللہ کی قسم میرا دل کہہ رہا تھا ابو بکر تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی غور سے دیکھا تو کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق تھے. تب عمر نے کہا پاؤں میں جوتیاں کیوں نہیں پہنی. حضرت ابو بکر بولے عمر مدینے کے راستے تنگ ہیں وقت رات کا ہے دنیا سوتی ہوتی ہے. میں راستوں میں جوتیاں پہن کے نکلوں گا تو میری جوتیوں کی آہٹ سے کوئی اٹھ کے آئے گا اتنی رات میں کون کہاں جا رہا. مجھے پوری عورت کے گھر میں لوگ پانی لاتے سامان لاتے دیکھیں گے. میری نیکیوں کا اظہار ہوگا. اے عمر میں نہیں چاہتا کہ نیکیاں کرتا ہوا ابو بکر کو کوئی اور دیکھ لے. یہ ابو بکر کا اور میرے خدا کا مسئلہ ہے. میں تیسرے کو شامل کرنا نہیں چاہتا. تم نے پوچھ لیا میں نے بتا دیا. اے سرونی کے سندر سنیو میں بتانا چاہتا ہوں خدا نے مال دیا ہے. غریبوں کی مدد کرو یتیموں کی مدد کرو مسکینوں کی مدد کرو پڑوسیوں کی مدد کرو رشتہ داروں کی مدد کرو. اگر کوئی بیمار ہے تو سارے محلے کے جوان مل کے اس غریب کا علاج کرا دو. اگر وہ بستر سے بیمار اٹھ کر کھڑا ہو گیا خدا اتنا رزق دے گا تم ختم ہو جاؤ گے مگر تمہاری نسلوں سے وہ رزق کھایا بس. لمبی تقریر ہو گئی. آپ کا جلسہ بہت کامیاب. حضور سید ریحان میاں یہ میرے کرم فرما ہیں کہ انہوں نے مجھے لا کے آپ جیسے اچھے لوگوں سے ملا دیا. میری ملاقات بھی ہو گئی اور آپ نے میری تقریر کو سن لیا. کہ جلسہ آپ کو مبارک. بچوں کا حافظ قرآن ہونا مبارک. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت ان بچوں کے خاندان کو اور آپ سب کو عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.